امین شہیدی صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور چونکہ بریک آ گئی تو ہم بریک میں رک گئے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں کچھ لفظ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں پھر کبھی کوئی ایک ایسی بات نکل جاتی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ جج کرنا میرے خیال سے تھوڑی سی غلط بات ہو جاتی ہے، اور بغیر کسی کو جانے بغیر کسی کو پہچانے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، جسے ہمارے معاشرے میں ایک نیا نام دیا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں گوسپنگ۔ تو یہ جو گوسپنگ ہے یہ کیا ہے؟ امین شہیدی صاحب سے جانتے ہیں اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین۔ اصل میں یہ جو لفظ اور اصطلاح ہے گمان، ظن، اس کا تعلق باہر کی دنیا کی نسبت انسان کے اندر کی دنیا سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اسی ظن، جس کو عربی میں ظن کہتے ہیں یا اردو میں گمان کہتے ہیں، اس کے ساتھ بد اور خوش کا اضافہ ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ انسان اندر سے کس طرح کے نیچر کا اور کس طرح کی تربیت کا حامل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک برتن رکھا جائے، صاف شفاف گلاس ہو، اس میں آدھا پانی ہو اور آدھا خالی ہو۔ اب دیکھنے والا جب اس پانی کے گلاس کو دیکھتا ہے تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خالی حصے کو دیکھے یا پانی والے حصے کو دیکھے۔ یہ نفس کی اندر کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کا تعلق انسان کی تربیت سے ہے، اس کی انوائرمنٹ سے ہے، اس کے بچپن سے لے کر شعور تک کی زندگی کے دوران اس کو جن مراحل سے گزارا گیا ہے ان مراحل سے ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو صرف گمان کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا تعلق دل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ذہن سے ہے، چونکہ اس کے 3 مراحل ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی خیال آتا ہے تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس خیال پر اپنے اندر کے جذبات کو منطبق کر کے اس میں اضافہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ بے شک۔ لہٰذا اب اگر پہلی دفعہ کسی کو دیکھنے کے بعد آپ کو اگر اچھی فیلنگز ہوتی ہیں تو یہ ایک الگ کیفیت ہے، بری فیلنگز ہوتی ہیں تو یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ اسلام نے یہاں پر آپ کی ذمہ داری کا تعین کیا ہے کہ خیال کے آنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آنے کے بعد اس پر اپنے جذبات کو منطبق کرنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ ملنے کے بعد آپ بات کر رہے ہیں، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو ایک ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک اورا کریٹ کیا ہوا ہے، سو وہ جب آپ ملتے ہیں تو ایک آپ کو کسی سے مل کے بہت اچھی وائبز آتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ تھوڑے سے ٹھٹک جاتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، اب یہیں پر سوال یہیں پر ہے نا اس میں کہ ہاں جی، وہ جو آپ کو وہاں سے لہریں ملتی ہیں، ویوز ملتی ہیں، اس کا جو نتیجہ آپ کے اندر ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اسلام آپ کو نیگیٹو راہ کی طرف چلنے سے روکتا ہے، پازیٹیو راہ پر چلنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ ویوز چاہے نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پازیٹیو کو پکڑنا ہے، نیگیٹو کو روکنا ہے۔ بالکل۔ یہ جو پازیٹیو کو آپ نے پکڑنا ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کے اندر دل کی کیفیات اس کا ظرف ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے دل میں اس کے لیے نیگیٹیوٹی محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو روکیں۔ ایک چیز بڑی پیاری لگتی ہے ہم لوگوں میں، ہم یا تو ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم گلے ملتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، جیسے ہم اس میں جو انرجی ایکسچینج ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے وہ جو ایک انرجی ٹرانسفر ہے ایک دوسرے کے، جی بالکل۔ دیکھیں یہ انسان ہر انسان سے متعلق ہے، یہ کسی خاص انسان سے نہیں۔ جی جی بالکل۔ اسلام نے آ کے اس کو مینج کیا ہے، باقی ادیان نے مینج نہیں کیا۔ جی، اسلام نے آ کے چونکہ مینج کیا، اس لیے کہا کہ جب کوئی باہر سے آئے آپ کو پہلا جو تأثر اس کا ملتا ہے، اس تأثر کو اگر نیگیٹو ہے تو ختم کرنے کے لیے، پازیٹیو ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا کلمہ کیا کہو، جملہ کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
सुभान अल्लाह। तुम पर अल्लाह की रहमत हो, सलामती हो। यानी आपने पॉजिटिव जवाब दिया है उन नेगेटिव लहरों के मुकाबले में। वाह। पहला काम यह है। उसके बाद आपका हाथ मिलाना है, उसके बाद आपका सीना मिलाना है। ये आपके अंदर पैदा होने वाली उस नेगेटिव के खात्मे का बायस है। यानी इस्लाम का ये तरबियती निज़ाम है, इंसान के अंदर की कैफियत है ये, इसलिए इसका ताल्लुक़ इंसान की ज़बान से नहीं है, अंदर की कैफियत से है। अब ये जो कैफियत पैदा हुई, अब उसके बाद अगला मरहला आपके दिल में पैदा होने वाले जज्बात का है। पहला है जहन में, उसके बाद जज्बात। अब यहाँ पर इस्लाम कहता है कि अपने आप को बदगुमानी से यानी बुरे तासुर से रोको। बिल्कुल। बुरे तासुर से, और उस बुरे तासुर की जगह अच्छे तासुर की तरफ जाओ। चूँकि हो सकता है तुम्हें जो पहला तासुर मिला वो दुरुस्त हो, लेकिन तुम्हें चाहिए कि उस दुरुस्त तासुर को भी ख़त्म करने की कोशिश करो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।